الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، اللہ جل شانہ نے کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا کہ قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل آپ حضرات نے سنا ہے۔ آپ کے اور میرے یہاں آنے کا سبب میرے محترم بھائی محمد اظہر ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ کی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے دونوں بھائی راشد ہو گئے، بھائی اپنا نقاش ہو گئے، یا ہمارے مبشر ہو گئے، جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ یہ بھائیوں کی طرح چلتے ہیں۔ مجھے ان کی محبت کا ایک ایک لمحہ آج تک یاد ہے۔ اظہر کی تو محبت کا یہ عالم ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ استاد جی اس دن کا تو میں نے کتنے عرصے سے انتظار کیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی محبت دل سے ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آج جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد میں ڈی اے خان سے کوئی 50 کلومیٹر سفر کر کے ایک جگہ گیا۔ آنے جانے کا میرا 100 کلومیٹر کا سفر بنا۔ میں جان بوجھ کے بروقت اسی وقت پہنچا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مجھے ان کی محبت اور ان کا اصرار میرے سامنے تھا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، دیکھو رمضان المبارک میں رب کریم نے آپ کو اور ہمیں اس سعادت میں جمع کیا ہے۔ نہ معلوم اگلے سال رمضان کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا، رمضان ہے یا نہیں ہے ہمارے حق میں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن میں ایک دو باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے اس وقت کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے۔ میں قرآن کریم کی عظمت پہ بات کروں گا، لیکن پہلے رمضان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ رمضان کے وقتوں کو قیمتی بنائیں۔ اب قیمتی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھے تو ہم سارے اس کو نیک بھی سمجھتے ہیں، خوش قسمت بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ تہجد میں بہت اچھا وقت ہوتا ہے، بہت اعلیٰ وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جو تہجد کے وقت میں رحمت عام دنوں میں ہوتی ہے نا، رمضان میں 24 گھنٹے وہی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی عام دنوں میں وہ رحمت صرف تہجد کے ٹائم ہے، رمضان المبارک میں وہ رحمت پورے مہینہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنی بڑی سعادت والا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا۔ اچھا، رمضان کے وقت کو قیمتی بنانے کا مطلب، بندہ رمضان المبارک میں روزانہ عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ لگائے۔ یہ عبادات کا سیزن ہے، جیسے کاروبار کے سیزن ہوتے ہیں نا، تو ایسے یہ عبادات کا سیزن ہے۔ روزانہ افطاری کے وقت 1 ملین آدمی کی مغفرت ہوتی ہے، 10 لاکھ آدمی، یہ افطاری کے وقت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میری وجہ سے پورا دن انہوں نے پانی بھی چھوڑا حالانکہ حلال ہے، کھانا بھی چھوڑا حالانکہ حلال ہے، صرف حرام نہیں چھوڑا، حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، اور دیکھو اب بھی مجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ روزہ قبول فرما لے۔ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں 10 لاکھ بندے کی بخشش کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ روزانہ ہے، آپ 30 دن کا حساب کر لیں کتنا بنتا ہے؟ 30 ملین آدمی بنتا ہے۔ 1 ملین روزانہ ہو کتنا؟ 3 کروڑ آدمی بنتا ہے پورے مہینے میں۔ اچھا، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات رحمت دو عالم تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب چاند رات ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، گفٹ نائٹ، اس کا نام ہے گفٹ نائٹ، تحفے کی رات، فرمایا جب یہ چاند رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالی مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، اور جتنی بخشش پورے مہینے میں ہوئی نا، اس ایک رات میں اتنی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یعنی 3 کروڑ بندہ صرف اس ایک رات میں بخشا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ترتیب ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ راتیں ہماری بازاروں میں گزرتی ہیں، نائی کی دکانوں پہ گزرتی ہیں، جوتیوں والوں کی دکانوں پہ گزرتی ہیں، کپڑے والوں کے ہاں غرق کرنے کے لیے اپنی نیکیوں میں گزر رہی ہوتی ہے۔ اور بازار کا رش دیکھیں اس رات، یقین مانے مجھے ایک دفعہ رؤیت ہلال کے اجلاس میں وہاں سے نکل کے آنا پڑا جب ہم نے عید کا اعلان کیا، تو واللہ کہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ، اس بازار سے نکل کے گھر اور اپنی مسجد تک آنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ گاڑی تو چھوڑے، میں بائک پر بھی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا میں گلی سے پیدل جاؤں گا۔
یہ عالم ہو جاتے ہیں ہمارے بازاروں کا. یہ ہمارا چھوٹا شہر ہے, دنیا میں کتنے بڑے شہر ہیں. آپ بتائیں, اس رات میں تو گفٹ نائٹ ہے, یہ رات ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ ملنے کی رات ہے, اور ہم اس کو بازار میں غرق کر رہے ہوتے. تو کیا قیمتی بنا ہمارا رمضان. میرے ایک دوست ہیں, وہ ہیئر ڈریسر ہے, زلف تراش, بالوں کو کاٹتے ہیں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات کر رہا ہوں کھلی, یہ رات تو میرا سیزن ہے, لیکن آپ نے اتنی بڑی حدیث سنا دی اور اتنی بڑی فضیلت بتا دی, اب میں تو اندر سے اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہوں کہ مجھے آج رات کی مزدوری کیسے ملے گی. میں نے کہا بھائی آپ کا کاروبار ہے, تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, آپ اس رات میں کوئی واش روم وغیرہ کے لیے کوئی وقفہ تو کرتے ہوں گے, کوئی چائے وائے کے لیے. کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. میں نے کہا ایک وقفہ 2 4 5 10 نفل پڑھنے کے لیے بھی کر لیں, وضو کریں اور مسجد آ جائیں, 2 نفل پڑھ سکیں, 4 پڑھ سکیں, 6 2 کر کے پڑھیں, اللہ سے مانگیں یا اللہ بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو آپ ہی کا حکم ہے, میں اسی لیے وہاں ٹھہرا ہوں, مولا میں اپنی مزدوری لینے کے لیے وقت نکال کے آیا ہوں, مجھے دے دے. میں نے کہا یہ بھی مانگ لو, رب کی رحمت تمہیں مایوس نہیں کرے گی. اللہ کا وہ در ہے جس در پہ آیا ہوا کوئی بندہ مایوس نہیں جاتا. میں یورپ گیا, ترکی, استنبول, وہیں سے ہم نے سفر کیا. ایشین سائیڈ میں کونیا ایک علاقہ ہے, وہاں حضرت امام روم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. کونیا یہ ترکی کا دارالخلافہ نہیں ہے, ترکی کا دارالخلافہ انقرہ ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں روحانی دارالخلافہ. اسے نیشنل دارالخلافہ کہتے ہیں, قومی روحانی دارالخلافہ. امام روم بہت بڑے آدمی ہیں, 15 انبیاء کی قبر ہے وہاں پر کونیا میں. وہاں میں گیا تو حضرت امام روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت امام رومی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے, ان کی معافی کی ترتیبیں کیا ہیں. وہ فرماتے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ, تم جو بھی ہو, جس قوم, جس قبیلے, جس خاندان سے ہو, اللہ کی طرف آ جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں جب یہاں آ جاؤ گے, باز آ ہر آنچ ہستی باز, گر کافر گبر بت پرستی باز آ. تو کافر کیوں نہ ہے, تو بت پرست کیوں نہ ہے, مجوسی کیوں نہیں ہے, بہت بڑا رب کا دشمن کیوں نہیں ہے, تو بھی معافی مانگنے کے لیے آ جا تو تجھے بھی معافی ملے گی. کیوں؟ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست, یہ وہ دربار ہے جہاں پر مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے. گر صدبار توبہ شکستی بازا, اوے 100 دفعہ توبہ ٹوٹی نا, اب بھی اگر سچے دل سے معافی مانگے گا تو رب کی رحمت تجھے معاف کر دے. میرے دوستو, یہ ہے ہمیں اپنے وقت قیمتی بنانے کی ترتیب. حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اپنے بندے سے, یا ابن آدم, سن آف آدم, اے آدم علیہ السلام کے بیٹے, تو نے کیا سوچ لیا کہ تو نے بڑے گناہ کر لیے ہیں, تیری گناہ میری رحمت سے زیادہ ہیں. لو بلغت ذنوبک عنان السما, اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ دنیا بھر جائے, سمندر بھر جائے, زمینیں بھر جائیں, اور وہ بلندیوں کو چھوتے ہوئے بادلوں کو کراس کر کے آسمانوں تک پہنچے, ثم استغفرتنی, پھر تیرے دل میں ایک دفعہ یہ بات آئے کہ اللہ غلطی کی ہے, گناہ کر کے, نافرمانی کر کے غلطی کی ہے, اور تم معافی کے لیے میرے طرف متوجہ ہو, غفرت لک ولا ابالی, میں ایک جنبش قلم میں تمہیں معاف کروں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس پہ ہمیں وقت قیمتی بنانا چاہیے. تو میں نے اس ہیئر ڈریسر بھائی سے کہا, میں نے کہا یار 2 4 نفل کا بھی وقت نہیں ملتا, 2 نفل بھی تو آپ پڑھ لینا اس رات. تو میرے بھائیو, ہم اوقات کو قیمتی بنائیں. لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے, اس رات میں طے کریں کہ ہم جو ہے نا اللہ کے دربار میں یہاں بیٹھیں گے. گھر میں چلو, گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ, اللہ کی رحمت تو ہر جگہ متوجہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات مزید کرتا ہوں, یہ جو لیلۃ القدر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے عام بندے کو لیلۃ القدر کا ثواب نہ ملے, لیکن جو بندے اعتکاف بیٹھتے ہیں مسجد میں, ان کے لیے لیلۃ القدر پرفیکٹ مل چکی ہوتی ہے, چاہے ان کو دکھے یا نہ دکھے, محسوس ہو یا نہ ہو, ان کی فیلنگز میں ہو یا نہ ہو. کیوں؟ یہ تو بیٹھے اس کے لیے ہیں. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے حدیث پاک کی خدمت کی پوری زندگی, اور پھر دعا کی, اللہ اگر میں نے تیرے نبی کی باتوں کی خدمت کی اور تجھے قبول ہے تو اللہ مجھے نبی کے قدموں میں قبر عطا فرما. میں نے کئی مرتبہ حضرت شیخ زکریا کی قبر پہ حاضری دی کر فاتحہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہے نا, جس طرف حضور کے پاؤں مبارک ہیں, آپ وہاں سے نکلیں, سامنے گیٹ نمبر 38 ہے, اس کو کراس کریں, جنت البقیع ہے, حضرت امام مالک کی قبر, امام نافع کی قبر, اہل بیت اور صحابہ کی قبور کے قدموں میں
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر آج بھی موجود ہے. یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ جو لیلۃ القدر ہے ہمارے ہاں ایک بات ہے مشہور اور ایک بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو بات لوگوں کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ طاق رات میں لیلۃ القدر ملتی ہے، لیکن جو لوگوں کو نہیں پتہ تو انہیں یہ نہیں پتہ کہ طاق کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ایونٹ اور آرٹ، وہ ایون آرٹ والا ہے، جفت اور طاق والا طاق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شریعت کے معاملات ہیں. اگر مہینہ 30 دن کا ہے پھر تو طاق ہے 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات. لیکن اگر مہینہ 29 کا ہے پھر علماء کرام کی رائے ہے کہ پھر طاق کا عدد تبدیل ہو جاتا ہے. پھر 20 کی آخری رات، پھر 22 کی رات، پھر 24 کی رات، پھر 26 کی رات، پھر 28 کی رات، جفت جسے ہم کہتے ہیں. کہا یہ طاق بن جائیں گی. اب سوال اٹھتا ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے. میں کچھ دنوں پہلے وہ ٹی وی انٹرویو دے رہا تھا کراچی میں، تو مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا مطلب، ہمیں تو ابھی تک نہیں پتہ کہ کیا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ چاند 29 کا ہے یا 30 کا ہے. گواہیاں آئیں گے تو اس رات پتہ چلے گا. یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ہم کس رات عبادت کریں؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ اشارہ ہے لوگوں آخری عشرے کی ہر رات عبادت کرو. نہیں پتہ 29 ہے، نہیں پتہ 30 ہے، 10 راتیں جاگ کے گزار دینا کون سی بڑی بات ہے یار. اچھا پتہ ہے اس رات میں لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلہ جو ہے خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے عبادت کرو اس سے زیادہ بہتر ہے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں کر لو. ایک رات. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، 1000 مہینہ، ایک مہینے میں 30 دن ہے، 1000 مہینہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 84 سال. 84 سال. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں آرام کے ساتھ، تو 84 سال کی عبادت کا ثواب ہے ایک رات میں. اس صحافی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ایک رات میں 84 سال کیسے بن جاتے؟ تو میں نے اسے ایک مثال دی. میں نے کہا کسی زمانے میں اس حدیث کی ایک جگہ تشریح کر رہا تھا، تو ہمارے سامنے والے جو دوست تھے نا، اس کے ہاتھ میں اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو نوکیا 1100 ایک موبائل تھا، یا اس طرح ہمارا 3310 تھا. اس میں ایک سنیک گیم ہوتی تھی، سانپ والی. اس سانپ کو ہم کھیلتے تھے تو یوں بڑا بڑا ہوتا اتنا بڑا سانپ ہو جاتا تھا، اور بس آپس میں ٹکرائے نہیں، یہ وہ ہوتا تھا. اب توجہ رکھنا، میں کچھ سمجھانے لگا ہوں. ایک شخص ہمارا وہی دوست وہی سانپ کی گیم کھیل رہا تھا. میں نے اسے کہا جب سانپ ڈستا ہے اس چیز کو تو کتنا تجھے پوائنٹ ملتا ہے؟ کہتے ہیں 1 کا 1. میں نے کہا یہاں کوئی بونس پوائنٹ بھی ملتا ہے؟ کہتے جی ہاں، ایک بڑی سی چیز آ جاتی ہے، اس کو کچھ سیکنڈ کے اندر فوراً رسپانس دینا ہوتا ہے، اس کو ہم اٹیک کریں تو ہمیں 20-25 نمبر زیادہ مل جاتے ہیں. میں نے کہا یہ بونس جو مل جاتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں یہ خصوصی چیز ہے. میں نے کہا لیلۃ القدر کی عبادت بھی ہمارے لیے بونس کا ثواب ہے. تو اسے بہت اچھی طرح سمجھ آیا کہ یار آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے. اچھا میرے دوستو، میں رمضان کے حوالے سے ایک جملہ اور کہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں رحمت برساتے ہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت دیتے ہیں، تیسرے عشرے میں جہنم کی رجسٹر سے نام لکھے ہوئے کو ڈیلیٹ فرما دیتے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے؟ یاد رکھیں، اگر صبح ہماری نیند میں چلی گئی، ظہر ہماری کاروبار میں، عصر ظہر گئی، مغرب ہمارے افطاری میں گئی، افطاری کے بعد سستی چڑھ گئی، نہ ہم نے عشاء پڑھی، نہ ہم نے تراویح پڑھی، مجھے بتائیں پھر کیا بچا؟ کیا ہم نے عبادت کی؟ یہ تو بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلا قدم مبارک ممبر پہ رکھا، جبرائیل امین فرشتہ آسمان سے آیا کہ یا رسول اللہ، رب کریم نے ایک دعا کی بات فرمائی ہے، ہم نے وہ دعا آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. جبرائیل بتاؤ میرے اللہ نے کیا دعا فرمائی؟ کہا میرے اللہ نے آپ کے لیے جملہ فرمایا، راغمان فرجل، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے ماں باپ کو پایا پر ان کی خدمت کر کے بخشش نہ پا سکا. حضور نے فرمایا آمین. کہا یا رسول اللہ ایک دعا اور بھی ہے. کہا جی وہ کیا؟ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا. حضور نے فرمایا آمین. فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کا ذکر اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آمین. مجھے بتائیں، اب اس میں رمضان المبارک کی بات بھی آ گئی، تو کیا بچا اس شخص کے لیے جو رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے؟ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اتنا بد نصیب نہ بنائے. میرے ساتھیو، اب آئیے ذرا قرآن پاک کی عظمت پہ، جو آپ نے ختم تراویح یہاں مکمل کیا ہے.
سب سے پہلے تو ان لوگوں کو مبارکباد جس نے پڑھا ہے اور جس نے پڑھوایا اور جن نے سنا ہے. وہ کان بھی مبارک ہے جن نے قرآن سنا ہے, وہ زبانیں بھی مبارک ہے جن نے قرآن پڑھا ہے, اور وہ آنکھیں بھی مبارک ہے جن نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں, سنو. یہ جو قرآن کریم ہے, یہ جو اللہ کا کلام ہے نا قرآن پاک, یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کے سینے پہ اتارا ہے. اب توجہ رکھنا, میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں. اس قرآن پر ہمیں پہنچانے میں ہماری نبی کی جوانی لگی ہے. جوانی کیا مطلب؟ یہ قرآن آپ نے آیت سنی ہوئی ہے نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم سب نے آیت سنی ہے. تو جب پہاڑ پہ قرآن آئے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, تو یہ پہاڑ پہ تو نہیں آیا. قرآن کہاں آیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو جب نبی پاک کے دل مبارک پہ قرآن آیا, کیا دل میں اتنی طاقتیں آ گئی جو پہاڑوں میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں, میرے نبی کے سینے میں رب نے وہ پاور رکھی ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہے. اچھا, حضور پاک علیہ السلام نے قرآن تو اپنے سینے میں اٹھایا, لیکن امت کو جاتے ہوئے ایک شکوہ یوں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر, ابو بکر میری ایک بات میری امت کے لوگوں تک بتا دو. شیبتنی ہود و اخواتہا, سورۃ ہود اور اس جیسے قرآن کی صورتیں اتری ہیں جس میں قیامت اور آخرت کا ذکر ہے. اس قرآن کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. یہ میرے نبی کا فرمان, جوانی کو بڑھاپے میں بدلا. یعنی نبی پاک نے اتنی قربانی پیش فرمائی. مجھے بتائیں, آج ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں, اللہ ہمیں قیامت میں حضور پاک کی سفارش عطا فرمائے. لیکن ایک سوال ہے, جب نبی نے اتنی قربانی دی ہے, ہم اس قرآن پر کیا قربانی لگا رہے ہیں؟ ہم اس قرآن کریم پر اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ آج میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہماری اولادیں تو اسکول کے لیے بنی ہے, کالج کے لیے بنی ہے, انسٹیٹیوٹ کے لیے بنی ہے, یونیورسٹیز لیول کے لیے بنی ہے, پھر اس کی تعلیم کے بعد جابز کے لیے بنی ہے, جسٹ فار بزنس کے لیے بنی ہے. ہم نے تو نہ قرآن کو دیکھنا ہے, نہ حضور کے فرمان کو دیکھنا ہے, نہ صحابہ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے, نہ اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے جینے کا؟ ہمارے گولز آف لائف کیا ہیں؟ ہماری لائف کے مقاصد, زندگی کا مقصد, منزل مقصود کیا ہے؟ کیا ہم صرف اس لیے ہیں کہ ہم کھائیں گے, پیئیں گے, سوئیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے؟ پھر ناراض نہ ہوں, اگر یہی مقصد ہے تو پھر چار ٹانگوں والے جانور میں اور ہم میں کیا ڈفرینٹ رہ گیا؟ ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اس کی بھی تو اولاد ہے, وہ بھی کھاتا پیتا ہے, سوتا اٹھتا جاگتا پھرتا ہے. ہم بھی اگر یہی کام کر رہے ہیں. نہیں بابا, ہم قرآن کریم والے ہیں, ہم نبی کے فرمان والے ہیں, اور حضور نے یہ قرآن پڑھا کے صحابہ کو اور اہل بیت کو بتا دیا کہ کس طرح دین پر اپنی جوانی لگانی چاہیے. ہمیں چاہیے, ہم جہاں اسکول پڑھاتے ہیں اپنی اولاد کو, دنیا میں خود کماتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, بہت اچھا, لیکن وہاں اپنی اولاد کو اور خود قرآن کریم کی تعلیم سے روشناس کرائیں. بھول جائیں کہ رزق کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی. جی نہیں, میں اس زبان کی بات پیش کر رہا ہوں جس سے زیادہ سچی زبان اس دھرتی پہ آئی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک کا فرمان آپ اور ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں, الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. لوگوں, تب تک تو میرا موت نہیں دے گا جب تک اللہ کی طرف سے لکھا ہوا رزق تمہارے اوپر پورا نہ ہو جائے. تو جب رزق ہمارا لکھا گیا ہے, مقدر معاملات طے ہے, تو پھر میں رزق کی وجہ سے رزاق کو چھوڑ دوں, میں رزق کی وجہ سے رحمان کو چھوڑ دوں, میں رزق کی وجہ سے اپنے شفیق اور رحیم پیغمبر کو چھوڑ دوں؟ نہیں, ہمیں اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دینی ہوں گی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, اللہ عزت دیتے ہیں تو دین کی وجہ سے دیتے ہیں. دنیا کی عزتیں عارضی, دنیا کی طاقتیں عارضی, دنیا کی حکومتیں عارضی, دنیا کی دولتیں عارضی. جو ہمیشہ کی عزت ہے, فار ایور ہے, وہ دین ہے, اللہ کا قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے. اسکول کالج پڑھائیں, ضرورت ہے. میں نے پڑھا ہے, میں نے یونیورسٹی لیول تک پڑھا اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے. ایک دن بھی اسٹیک اف نہیں ہوا. آپ ہمارے کالج کے معاملات سامنے رکھ کے میرے اساتذہ اور پورے ترتیب سے پوچھ سکتے ہیں, ایک پیریڈ میں اسٹیک اف نہیں ہوا. میں نے پڑھا ہے اور ٹاپر کر کے پڑھا, لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نے کوئی نوکری کرنی ہے اور میں نے دین سے منہ پھیر کے آج جاب کروں گا اور صرف جاب میں اپنا وقت گزاروں گا. جی نہیں, بنیاد قرآن رکھا ہے.
بنیاد اللہ کے دین چوک چوک پر سنانا رکھا ہے. رزق میرا طے ہے، وہ ملے گا. اگر میرے دانتوں کے اندر جس انگور نے آنا ہے وہ افغانستان سے چلے، چمن کے بارڈر کو کراس کرے، نیلے ٹرک میں آئے یا پیلے ٹرک میں آئے، سبز میں آئے یا سرخ میں آئے، کوئی داڑھی والا لائے یا داڑھی منڈا لائے، کوئی نیک بندہ لائے یا برا لائے، جس سبزی منڈی میں آئے، جس دکان پہ آئے، خرید کے میرے منہ میں آنا ہے. اللہ نے لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور نہیں آنا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت لا ہی نہیں سکتی. راول پنڈی کی بات کروں، ایک شخص گفتگو کر کے نیچے اترا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کی باٹل تھی، راستے میں پانی مانگا نا، دوران گفتگو پانی مانگا تو انہوں نے دے دی، اس نے رکھی ہوئی تھی. بس بیان ختم کرتا ہوں تو پیتا ہوں، لیکن اس پانی پر اسے نہیں پتا کہ تیرا نام لکھا ہوا نہیں ہے، موت کا فرشتہ تیری انتظار میں ہے. اس شخص کی موت کا وقت تھا. تقریر کر کے جیسے کرسی پہ بیٹھا، یوں ڈھکن کھولنے لگا پانی کی باٹل کا، تو اس دوران وہ فوت ہو گیا، اسے اٹیک ہوا اور فوت ہو. پانی وہیں کا وہیں رہ گیا. آپ مجھے بتائیں اگر رزق نہیں لکھا ہوا تو کون لائے گا؟ یہ جو موت کے وقت آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، فرشتہ تین باتیں کرتا ہے. موت کا فرشتہ وہ کہتے ہوئے بندے میں نے پوری کائنات میں ڈھونڈا ہے، تیرے نام کے جتنے کھانے کے گندم کے گویا دانے تھے نا، جتنے نام تیرے لکھے ہوتے سارے ختم ہو گئے، اب تیرے نام پہ اور کوئی دانہ نہیں ہے. اور جتنے پانی کے قطرے تھے 7 سمندر ہیں رب کے، لیکن تیرے نام کے پانی کا قطرہ ختم، اب تیرے نام پہ پانی نہیں ہے، کوئی نہیں بچا. اور جتنی سانسیں تو نے لینی تھی بس چند سانسیں رہ گئیں، اب اپنا انتظار کر، میں تیری روح کھینچنے لگا ہوں. بندے کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور انسان کی روح نکل جاتی ہے. تو بھائیو کچھ آخرت کے لیے بھی ہم رکھیں، آخرت کے لیے بھی رکھیں، اولاد کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کریں. میں آپ کو بہت بڑے آدمی کی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑے آدمی کی. ہمارے والد مکرم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی کے استاد صاحب، حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ شیخ الحدیث صاحب کے استاد صاحب، قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں انڈیا میں 50 سال معتمم رہے. وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد مولانا محمد احمد رحمہ اللہ نے بلایا، اور بلایا اپنے پاس، اور آ کر کہا بیٹا آخری وقتوں میں بالکل آپ سے ایک بات کرنی ہے، سنیں ذرا. وہ کہتے ہیں میں ابا کے پاس حاضر ہوا، بزرگ ساری زندگی اللہ کا قرآن نبی کا فرمان پڑھایا، اور مجھے بلا کر رونے لگے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. ابا بتانا نہیں چاہ رہے، روئے جا رہے، ہچکی بن گئی ابا کی. آخر میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، جھولی تھامی، میں نے کہا ابا جان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بتائیے، میں معافی مانگتا ہوں. کہتے ہیں ابا جی نے سر ہلایا، بیٹا آپ کی غلطی نہیں، آپ سے کوئی بات کرنی. کہتے ہیں مجھے تسلی ہو. میں نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے؟ تو ابا جی نے مجھے فرمایا بیٹا جیسے آج تو جوان ہے نا اور دنیا تیری عزت کرتی ہے، اس طرح جب میں جوان تھا اور میں قرآن کا حافظ بنا تھا تو مجھے میرے والد نے اس طرح، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی بات کی، انہوں نے بلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی کی اولاد ہیں وہ، بلایا اور مجھے کہا بیٹا آج حافظ بن گیا ہے، دنیا میں جو نعمت اختیار کرنی ہے وہ تیرے لیے، لیکن جو تو نے قرآن پڑھا ہے نا یہ میرے لیے، یہ مجھے بخشوائے گا، میں نے تمہیں اسی لیے قرآن پڑھا ہے، تو اس قرآن کو پڑھے گا بخشش میری ہوگی اور میرے سر پہ تاج آئے گا. بیٹا ہر نعمت انجوائے کرنا، پر قرآن کریم کو نہ چھوڑنا، یہ میرے لیے، میں تیرا ابا ہوں، میرا تیرے اوپر حق ہے. دنیا تجھے عزت دے گی، ضرور دے گی، آخرت میں ملے گی. کہتے میرے ابا نے مجھے یوں کہا. تو مولانا طیب کہتے ہیں مجھے میرے ابا جان کہنے لگے کہ تیرے دادا کی بات تجھے سنا کر تجھے بتا رہا ہوں تو بھی حافظ ہے قرآن کا، تو بھی عالم ہے، دنیا تیری عزت کرے گی. بیٹا قرآن کریم کو نہ بھلانا، یہ میں نے اپنی قبر چھڑانے کے لیے تجھے پڑھایا تھا، یہ میں نے اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہیں قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، اسے نہ چھوڑنا. تو میرے دوستو آج ہم دنیا کے لیے کماتے ہیں، سردیوں میں کون سے کپڑے پہنوں گا، کون سی جیکٹ استعمال کروں گا، کون سی جرسیاں لوں گا، کون سے کھانے کھاؤں گا، گرمیوں کے لیے کیا کروں گا، ٹریولنگ میں نے کرنی ہے، میری یہ نیڈ ہے. کیا ہمارے لیے قبر کی کوئی نیڈ نہیں ہے؟ آخرت کی کوئی نیڈ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے جنت اور دوزخ کے معاملات ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے. تو ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ سب سے بڑا صدقہ قرآن کریم پڑھانے کا ہے، یہ کیوں اپنی اولاد کو نہیں دیتے؟ کیا اس لیے کہ قرآن پڑھ گیا تو نعوذ باللہ بھوکا مرے گا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا مجھے بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھ گیا اسے عزت کا رزق ملے گا. میں ایک اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ نے یہاں تلاوت کی ہے، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچے،
میں ایک دن میں 3-4 جگہ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں دعوت آپ کے یہاں نہیں کھا سکتا، مجھے وہاں جگہ جانا ہے، ایک دن میں 3 دعوتیں ٹھکراؤں اور معذرت کروں، بابا بعد میں بات کریں گے، بعد میں کریں گے۔ اب روز کوئی نہ کوئی مجھے بلا لیتے ہیں افطاری پہ، تو اب افطاریاں تو میری پوری تھیں، بک ہو گئی، تو میں نے کہا بھائی اب تو سحری بچی، اب میں کیا کروں تمہارے پاس آنے کا؟ تو یہ عالم تو دین کی وجہ سے ہے، کوئی میرے منہ تے بولتے نہیں بیٹھی، یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پڑھائیں اسکول کالج، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ دنیا کی ہے جو آخرت کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں تو جو مثلاً کوئی بندہ نیا گھر بنائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کو بلائیں، کسی وکیل اور جج کو بلائیں، وہ یہاں قدم رکھے گا گھر میں برکت آئے گی، یا کہتے ہیں حافظ صاحب کو بلائیں؟ بتاؤ نا۔ تو پھر اپنی اولاد کو حافظ کیوں نہیں بناتے، عالم کیوں نہیں بناتے؟ بھائی اسکول کالج پڑھانے میں ہے، لیکن اس وقت تک جب تک نبض چل رہی ہے، آنکھیں پھڑک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں جاری ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ بند ہو گیا، پھر قبر میں اللہ کا قرآن جائے گا، نبی کا فرمان جائے گا۔ کسی کا والد اور والدہ اللہ نہ کرے فوت ہو گئی نا، اور وہ دنیا کے آخری کارنر میں بیٹھا ہو فجی آئر لینڈ میں، اور اس نے کال کرنی ہے سیدھا، حافظ صاحب، مولانا صاحب، جی بیٹا آپ کو پتہ تو ہے میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کہو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں، کہتے یا نہیں کہتے؟ اب کہو نا پرنسپل صاحب کو کال کرو کہ بیالوجی پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، فادر آف میڈیکل ابو علی سینا کے فارمولاز پڑھاؤ، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کی باتیں پڑھاؤ، اب نیوٹن کا فارمولا پڑھاؤ۔ کہو نا، سارے بندے مانتے ہیں کہ اب اس تعلیم نے آخرت میں فائدہ نہیں دینا، جس تعلیم نے فائدہ دینا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر جب ہم یہ بات مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ماننا ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ کس بنیاد پہ نہیں پڑھاتے؟ کیا ہمارے لیے دین نہیں ہے بھائیو؟ تو یہ چند باتیں کرنے کے لیے میں نے صرف آپ کی غیرت پہ دستک دیا ہے، نوکنگ کی ہے آپ کی غیرت کی ڈور پر، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے، آخرت بہتر بنے۔ جب ہم نماز ختم کر کے سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا، آگے وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، آگے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بلیزنگ فائر، جہنم کی بھڑکتی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن دنیا کی بہتری کے لیے تو سارے کام ہم کرتے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آخرت کی بہتری کے لیے معاملات کیا ہوں گے؟ اس لیے طے کریں، اگر کوئی کاروباری ہے تو نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں ڈور کلوز کرنا پڑے، ہم اپنی شاپ کا کر جائیں گے پر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ جاب میں بیٹھا ہے تو نوکری بعد میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بندہ اپنی زندگی میں طے کر لے تو بہت آسان ہے پھر دین پہ عمل کرنا، پھر کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرسوں ایک شخص نے مجھے کہا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے، تو پھر اللہ ہمیں آگ میں کیوں جلاتا ہے، جہنم میں؟ میں نے اسے کہا دماغ صرف سوال کرنے کے لیے رکھا ہے، جواب تلاش کرنے کے لیے تیرا دماغ نہیں ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ مجھے تو بڑے بڑوں سے سوال کے مجھے جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا اللہ آگ میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ تم آگ والے سے یاری لگاتے ہو، شیطان آگ سے بنا ہے نا، بھال نال یاری لئی ہوئی تھی ہوں چاسی چاہ، تو برف والے کے ساتھ یاری لگاتا تو برف والا معاملہ بنتا، تو نے آگ والے سے یاری لگائی تو آگ ملی۔ اگر جی ایک کوئی جواب ہے، مکھا جی ایک کوئی سوال ہے، تو جیسی آپ بات کریں گے ویسے ہی آنسر ہوگا نا۔ تو اعتراض کرنے کے لیے دماغ موجود ہے، شریعت ماننے کے لیے دماغ موجود نہیں۔ وہ ایک شخص نے بڑی عجیب مثال دی، اس نے کہا آج ہم دین پہ لڑتے ہیں، دین پہ عمل نہیں کرتے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا ایک امام صاحب تھے، انہوں نے اذان دی مسجد میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پوری ہو گئی لا الہ الا اللہ تک، ایک بندہ بھی مقتدی نماز پڑھنے نہیں آیا محلے میں۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا شاید لوگوں نے اذان نہیں سنی ہوگی، ہو سکتا ہے اسپیکر خراب ہو۔ اس نے دوبارہ اسپیکر کو چیک کر کے پھر اذان دی، ابھی دوسری اذان پوری نہیں ہوئی تھی، مسجد بھر گئی۔ اجی اے بے ایمان ہے سی دو اذانیں دیتے نے۔ اس نے کہا آج مجھے چھیڑنے کے لیے تو آ گئے ہو کہ 2 اذانیں تو نے دی ہیں، پہلی اذان پہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو تم دین پہ لڑنے کے لیے تو تیار ہو، دین پہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک اور مثال کہ امام صاحب نے جمعے کی نماز کا سلام پھیرا، انہوں نے کہا بھائیو میرے پاس ایک امانت ہے، مجھے ایک جگہ سے ملی ہے، اور یہ 5000 کا کوئی نوٹ بتایا، جس کی بھی ہو ذرا نشانی دے کر مجھ سے لے لے۔ کوئی 10 سے 15 ہاتھ کھڑے ہو گئے، بھئی ایسا نشانی نہیں ہے صاحب،
انہیں نشانیاں دینی شروع کر دی. امام صاحب نے جیب سے نکالا, کہا یہ میرا ذاتی نوٹ ہے, میں نے صرف چیک کرنے کے لیے تم سے پوچھا ہے, اب بتاؤ تمہارے اوپر زلزلے نہیں آئے گا تو کیا آئے گا. آج ہمارا یہ حال ہے, آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھائی نہیں دیکھتے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ رمضان اور قرآن ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے. اللہ آپ کو وہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.